آیت نمبر 44، اللہ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ ترجمہ کنز الایمان، فرمایا کہ کیا لوگاں نو تسی بھلائی دا حکم دیندے ہو اور اپنے آپ نو بھول جاندے ہو، حالانکہ تسی کتاب نو پڑھ دے ہو، کیا تانوں عقل نہیں ہے؟ اور کنز العرفان والے نے جو لکھیا ہے نا، انہوں نے فرمایا کیا تسی لوگاں نو بھلائی دا حکم دیندے ہو اور اپنے آپ نو بھول جاندے ہو، کتاب بھی پڑھ دے ہو، کیا تانوں عقل نہیں ہے؟ تو سامعین محترم، اس آیا کریمہ دے اندر اتامرون الناس بالبر، کیا تسی لوگاں نو نیکی دا حکم دیندے ہو؟ یہ آیا کریمہ انہاں یہودی علماء دے بارے دے اندر ہے کہ جنہاں تو انہاں دے مسلمان رشتہ داراں نے دین اسلام دے متعلق دریافت کیتا، تو انہاں نے اس وقت کیا کہ تسی اس دین دے اتے قائم رہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دا دین حق اور کلام جو ہے وہ سچا ہے۔ یا انہاں یہودیاں دے حق دے اندر نازل ہوئی کہ جنہاں نے مشرکین عرب نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مبعوث ہون دی خبر دیتی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کرن دی ہدایت بھی کیتی۔ پھر جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ہدایت کرن والے حسد تو خود کافر ہو گئے، تو انہوں نے فرمایا گیا کہ لوگاں نو تسی نیکی دا حکم دیندے ہو اور خود بھلا دیندے ہو۔ یاد رہے کہ اس دا جو شان نزول خاص ہون دے باوجود حکم عام ہے، اور نیکی دا حکم دین واسطے انہاں دے اندر تازیانہ عبرت ہے۔ جس طریقے دے نال ایک بات ایتھے ذہن نشین رہے کہ قول و فعل دے تضاد دا جو نقصان ہویا نا، قول اور فعل دے تضاد دا جو نقصان ہویا، اس بات تو ہے کہ معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فتنے اور تباہی دی شکل اختیار کر لیندہ ہے کہ جدوں اس دا ارتکاب کرن والے خود لوگ جو دوسرے نو بھلائی دا حکم دیندے نے، لیکن جدوں انہاں دے عمل تو پردہ اٹھے تو معلوم ہوا کہ گناہاں دے سب تو وڈے مریض خود ہے گئے نے۔ انہوں نے یاد رکھنا چاہیے کہ قول و فعل دا تضاد اور خلوت و جلوت دا فرق دنیا اور آخرت دونوں واسطے بہت نقصان دہ ہے۔ دنیا دے اندر تو اس کے قدر نقصان ہوتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ کسی دے متعلق اتضاد ثابت ہو جائے کہ لوگ زندگی بھر انہوں منہ لگانا پسند نہیں کرتے، بلکہ ایسے دے عمل نو دیکھ کے نہ جانے کتنے لوگ ہمیشہ واسطے دین ہی تو متنفر ہو جاندے نے، اور آخرت دے اندر اس دا کتنا زیادہ نقصان ہے اس دا اندازہ اس روایات اور حکایت تو لگا لینے۔ حضرت عدی بن عاطم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے نے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دے دن کچھ لوگاں نو جنت دی طرف جان دا حکم ہوئے گا، ایتھوں تک کہ جدو جنت دے قریب پہنچ گئے خوشبو سونگن گے اس دے محلات اور اس دے اندر اہل جنت واسطے اللہ تعالیٰ دیاں تیار کردہ نعمتاں نو دیکھن گے تو ندا دیتی جائے گی کہ انہاں نو جنت تو پیچھے ہٹا لو، انہاں دا اس دے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ بندے جنت دے قریب جان گے، خوشبو سونگن گے، اور خوشبو سونگ کے نا جو نعمتاں ہو رہی ہیں جنت دیاں، اور نعمتاں دیکھ کے نا جو قریب ہون لگن گے اللہ دی طرف ندا آئے گی کہ انہاں نو پیچھے ہٹاؤ، انہاں نو پیچھے کر لو، انہاں دا اس دے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ندا سن کے وہ ایک بڑی حسرت دے نال واپس پلٹن گے، اور اس جیسی حسرت کہ انہوں تو پہلے اس طرح لوگ نہیں لوٹے ہونگے، اور وہ عرض کرنگے یا رب العالمین اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء دے واسطے تیار کردہ نعمتاں دکھان تو پہلے ہی سانو جہنم داخل کر دیندہ تو ساڑھے ہوتے زیادہ آسان ہوندہ۔ یا اللہ اتنی نعمتاں دکھائیاں، اپنے یاران دا، ولیاں دا، دوستان دا قرب دکھایا، اور اتنا کچھ دیکھن تو بعد تو یا اللہ سانو نہ ہی دکھاندہ، سانو سیدھا ڈائریکٹ جہنم ہی دے دیندہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے لوگو میں ارادتاً تواڈے نال کیتا ہے۔ ایک ہوندہ ہے نا ارادتاً، ایک ہوندہ ہے سہون، فرمایا نہیں میں ارادتاً جان بوجھ کے جو ہے تو انہوں میں اے سارا کچھ دکھایا ہے،
ارادتاً تواڈے نال میں یہ سارا عمل جو ہے یہ کیتا ہے. اور اس دی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جدوں تسی تنہائی دے اندر ہوندے سو نا وڈے وڈے گناہ کر کے میرے نال اعلان جنگ کر دے سو. اللہ فرما رہے جدوں تسی تنہائی دے اندر سو تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے نال اعلان جنگ کر دے سو. اور جدوں تسی لوگاں تو مل دے سو تو عاجزی انکساری دے نال ملنا تسی لوگاں نو اپنی وہ حالت دکھاندے سو جیڑی تواڈے دلاں دے اندر نسی ہوندی. تو فرمایا کہ تسی لوگاں تو ڈردے سو اور میرے تو نسی ڈردے. تسی لوگاں دی عزت کردے سو میری عزت نسی کردے. تسی لوگاں دی وجہ تو برا کام کرنا چھوڑ دیندے سو لیکن میری وجہ تو برائی نسی چھوڑ دے. اج میں تانوں اپنے ثواب تو محروم کرن دے نال نال اپنے عذاب دا مزہ بھی چکھا کے دسنا چاہنا وا کہ میں احکم الحاکمین دی تسی عبادت کرنی سی حکم اللہ دا مننا سی تسی لوگاں نو ویندے رہے ہو. اب برادری ناراض نہ ہو جائے اب محلے داری نہ ناراض ہو جائے آپ فلان ناراض نہ ہو جائے. اسی کدی بھی نہیں آکھیا بھئی جناب خدا دے رسول نے ناراض ہوئے. صرف لوگ گلاں کردے نے لوگ انج کہندے نے لوگ انج ہویا لوگاں دا انج ہویا. اے لوگ تو اتنے اللہ دے نیک بندے نے کہ انہاں نے خدا نو بھی معاف نہیں کیتا انہاں نے محمد مصطفیٰ نو نہیں معاف کیتا انہاں نے صحابہ کرام نو نہیں معاف کیتا انہاں لوگاں نو نہیں خوش رکھنا. اے لوگ جاندے جدھر جان اسی اللہ تے اللہ دے رسول نو ہی خوش رکھنا ہے. ساڈے ہر عمل دے اندر ساڈے زندگی دے اندر ساڈے جین دے اندر رہن سہن معاملات دے اندر بولن دے اندر رب راضی ہو جائے رب دا رسول راضی ہو جائے. دنیا جدھر جاندی ہے چلی جائے. اگر دنیا نو راضی کرن دے چکر وچ رہے وڈا ناراض ہویا تے چھوٹا راضی ہویا تے وڈا ناراض ہو گیا. اے دنیا ایویں چکراں وچ رکھے گی. بس اکو ہی ارادہ رکھو خدا تے خدا دا رسول راضی ہو جائے سارے جان جہنم نو کسے نو راضی نہیں کرنا صرف اللہ نو تے اللہ دے رسول نو راضی رکھنا ہے. بس اپنے عمل دے اندر اپنی زندگی دے اندر اپنے قول دے اندر اپنے فعل دے اندر اپنے تضاد دے اندر. ہن تے جناب ممبر تے بیٹھا علماء انہوں لوگ مشورہ دیندے نے قاری صاحب لوگ ناراض ہو جان گے اے دن انج کرو. اوہ اللہ دے بندیا اسا دین سارا لوگاں دے راضی رکھن واسطے پڑھیا ہے. اے دین دا تو مقصد ہوندا ہے رب راضی رہے رب دا رسول راضی رہے اللہ راضی رہے تے اللہ دے رسول راضی رہن. بس لوگاں نو راضی نہیں کر سکدا. انسان کوشش کرنا شروع کر دے اج تسی ارادہ کر لو میں لوگاں نو راضی رکھاں گا. ایک برادری راضی رکھو گے دوجے دا منہ مڑیا ہوئے گا. ایک ادھا نے کہنا جی سانو پوچھ کے گیا سانو پوچھ کے نہیں کیتا کیونکہ دنیا دا سارا قانون اور ہے صرف خدا نو راضی رکھنا ہے تے محمد مصطفیٰ نو راضی رکھنا ہے. انہاں دو ذاتاں نو اسی راضی رکھنا ہے تو اسی دنیا دے اندر کامیاب ہو گوانا. تسی حدیث مبارکہ سماعت فرمائی معجم الاوسط دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے جنہاں لوگاں نو راضی رکھیا ہے نا تے لوگاں تو ڈردے رہے لوگاں دے سامنے عاجزی کردے رہے خدا دا کوئی خیال نہیں رکھیا نہ رب تو ڈرے نہ اللہ دے نال کو محبت رکھی نہ خدا دا کوئی خوف رکھیا. فرمایا وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگن گے وہ جنت دے قریب تو بھی نہیں گزرے گے. اللہ ارادہ تن سارا دکھا کے فرمائے گا اس واسطے سارا عمل ہویا. دوسری حدیث مبارکہ الزواجر دے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی فرمانے نے میں موت اور مرن تو بعد ہڈیاں دی بسیدگی نو یاد کرنے واسطے نا کثرت دے نال قبرستان جایا کردا سا. آپ فرماندے نے کہ موت یاد رہے جدو دل کرنا میں قبرستان چلے جانا تو جا کے دیکھنا نا میں کہنا اے فلانا چودھری ستا ہے اے فلان ستا ہے ویکھ لے تیرا یہ حال ہونا ہے. اے بڑیا بڑکا ماردا سی نا دنیا تے رہ کے تے ہن جناب اندی ہوا نکل گئی ہے. بڑا دنیا دے اوتے رہ کے آکر تے غرور اندی گردن دے وچ اتنا موٹا سریا سیگا جڑا مڑدا نہیں سیگا ہن دیکھ کے انو ہوش و آواز نہیں ہے. ہن ان پاویں جتیاں مار قبر دے اوتے ایک کدی اٹھ کے باہر نہیں آئے گا. فرمایا کہ میں جا کے نا او قبراں دے اوتے اور اپنی آخرت نو سنوارن واسطے نا تے میں قبر تے جا کے کھڑا ہو جانا کرنا تے لوگاں دے نام لے لے کہنا کیا فلانا ہے آ فلان ہے ایندا عمل سی ایندا عمل ہے. فرمایا کہ میرا دل موم ہو جاندا سی میرے دل دے اندر دی جو حالت سی نا وہ تبدیل ہو جایا کرتی ہوندی سی. فرمایا میں اکثر قبر تے جانا تو فرمایا جا کے نا میں مٹی نو ہی کھودنا تو ویکھنا تو مینوں قبراں دے قبرستان والی مٹی دے وچوں ہڈیاں نکلنیاں کوئی پنجا ہونا کوئی ہڈی ہونی کوئی جسم دی ہڈی ہونی کوئی جناب ڈھانچہ ہونا کوئی فرمایا منہ دا ایک ڈھانچہ جہاں بنیا شکل وہ مینوں ملنی کرنی. تو میں موت نو یاد کرنے واسطے میں قبرستان اکثر جایا کردا سا. آپ فرماندے نے کہ ایک رات میں قبرستان گیا کہ میرے اوتے نیند غالب آ گئی.
میں قبرستان گیا، حضرت ابراہیم تیمی فرماندے نے نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا۔ آپ فرماندے نے میں خواب وچ ویکھیا کہ ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی، اور کہن والے ایک کہندے ہوئے میں سنیا قبر کھل گئی اور لوگ جو ہے نا گلاں کرن رہے نے، میں یہ بات سنی۔ فرماندے نے میں قبرستان گیا، رات ہوئی، مینوں نیند آ گئی، اچانک خواب دے اندر میں دیکھے قبر کھلی، لوگ گلاں کرن رہے نے، آواز کی آ رہی سی؟ وہ کہہ رہے سن کہ زنجیر پکڑو اور اس دے منہ دے اندر داخل کر کے اس دی شرمگاہ تو نکال لو، زنجیر نو منہ تو داخل کرو، اس دی شرمگاہ تو نکال لو۔ تو مردہ کہنے لگا یا رب عز و جل، کیا میں قرآن نہیں پڑھیا؟ وہ جڑا مردہ سی نا، جدوں دے تے حکم لگا بھی منہ چ اندے زنجیر ڈالو، ان دی شرمگاہ تو نکالو، تو مردہ کہنے لگا کیا میں قرآن نہیں پڑھیا؟ کیا میں تیرے حرمت والے گھر دا حاجی نہیں کیتا؟ وہ حاجی بھی سی، قرآن بھی پڑھیا سی۔ پھر اس دے بعد دوجی نیکی گنوان لگے گا، میں فقیراں نو صدقہ دیندا رہیا، میں مساکین دا خیال کردا رہیا، میں اپنے محلے دی غریب بیٹی دا جہیز بھی بنایا، میں تو فلاں بھی عمل کیتا، فلاں عمل کیتا، فلاں عمل کیتا۔ تو سارا کچھ جدو سنوان لگے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو لوگاں دے سامنے کردا رہے ہیں، تو لوگاں دے دکھلاوے دے بارے کردا رہے ہیں کہ لوگ تینوں حاجی کہن، لوگ تینوں نمازی کہن، لوگ تینوں قاری کہن، لوگ تینوں عالم کہن، لوگ تینوں عبادت گزار کہن، لوگ تینوں تہجد گزار کہن۔ اللہ فرمائے گا تو لوگاں دے دکھلاوے واسطے عمل کردا رہے ہیں، لیکن جدو تو تنہائی دے اندر ہوندا سے تو نافرمانی دے ذریعے میرے نال مقابلہ کردا سے اور میرا کچھ خیال نہ کیتا، تو تنہائی دے اندر نافرمانیاں کیتیاں اور لوگوں دے سامنے تو بڑا حاجی بنیا، نماز پڑھی لوگوں نو دکھان واسطے، میں پڑھدا جے، میں نمازی ہاں، میں نماز لوگوں دے دکھاوے واسطے، اور میں قرآن بھی پڑھیا تو لوگوں دے دکھاوے واسطے، کوئی نیک عمل کیتا لوگوں دے دکھاوے واسطے، محفلاں کرائیاں لوگوں دے دکھاوے واسطے، کسی دی بچی نو جہیز دیتا لوگوں دے دکھلاوے واسطے، کسی غریب دی مدد کی تھی لوگوں دے دکھلاوے واسطے۔ تو میرے نبی دے غلام و حال دیکھ لو، فرمایا اللہ تعالیٰ منہ تو او مردے دے جدو مر جائے گا منہ تو زنجیر ڈال کے شرمگاہ تو کھچیا جائے گا اور وہ عذاب ویکھ کے خوف زدہ ہوئے گا، عرض کرے گا مولا اگر میری کوئی نیکی ہے تو اس نیکی دا ذریعہ میری مغفرت فرما دے، یا اللہ کوئی بھی اگر نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو وہ دو نیکیاں لوگاں نو دکھان واسطے نہ کردا تو جو تیری نیکیاں کم آ جاندیاں، تیری طبیعت دے اندر عاجزی ہوندی، تیری طبیعت دے اندر عاجزی ہوندی، تو جناب تیری گردن تیری طبیعت اتنا غرور تو اتنا تکبر آیا تو اللہ تعالیٰ تیرے نیک اعمال تیرے منہ دے اوپر مارے گا، تیری کیتیاں ہوئی نیکیاں، تیرے جناب پڑھے ہوئے قرآن، تیرے کیتے ہوئے وظائف ذکر و اذکار سارا خدا منہ دے اوپر ڈال کے تیرا حال ہوئے گا۔ اے انہاں لوگوں دی بات نہیں ہو رہی جڑے بے عمل نے، اے انہاں دی بات ہو رہی ہے کہ جڑے لوگوں دے سامنے نمازی نے، تہجد گزار نے، پرہیزگار نے، لیکن خدا دے نافرمان نے، محمد مصطفیٰ دے جو ہے وہ شریعت دے باغی نے، انہاں دی بات ہو رہی ہے۔ انسان سارا عمل ٹھیک کردا ہے لیکن تنہائی دے اندر وہ برائیاں کردا ہے، تنہائی دے اندر رزق ناپاک کردا ہے، تنہائیاں دے اندر وہ خرافات پیدا کردا ہے، تنہائیاں دے اندر وہ خرابیاں پیدا کردا ہے، تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اس بندے دا مقام ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ دی بار یا جس بندے دا قول و فعل دے اندر تضاد ہے، کہندا کچھ ہے کردہ کچھ ہے، قول و فعل تضاد ہے، تو بندہ وہ جکڑ دے اندر ہوئے گا، عذاب دے اندر ہوئے گا۔ سامعین محترم یاد رکھنا کہ اس آیت تو مراد واعظ و نصیحت کرنے والے نو تقوی اور پرہیزگاری دے اوپر ابھارنا ہے، واعظ و نصیحت کرنے والے نو بھی تقوی اور پرہیزگاری دے اوپر ابھارنا۔ بے عمل نو واعظ تو منع کرنا مقصود نہیں ہے، اس یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب تو تے بے عمل ہے لے جی اج گل سنیے تو جناب واعظ و نصیحت بس، کوئی کہتے بولے نو کہ سانو تیرا پتہ تو چپ، انج نہیں کہنا۔ کوئی بندہ، کوئی بزرگ، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی بچہ، کوئی بندہ، کوئی عالم، کچھ بھی کوئی باہر کوئی گل کرنے لگے انہوں کو خبردار ہے سانو تیرا پتہ ہے اج گل نہیں سنی ہے جے خبردار ہے صبح بولیا، فرمایا انج نہیں۔ بے عمل نو تقوی تے پرہیزگاری دا حکم دینا تو ضرور ہے لیکن انہوں واعظ و نصیحت تو منع نہیں کرنا، جبکہ دوسرا نو واعظ و نصیحت کردے ہویا خود بھی عمل کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تسی واعظ و نصیحت نہ کرو، بلکہ اے عمل کرنا ایویں ہے کہ جویں بندہ دوسرے نو برائی تو روکدا ہے تو دوسرے دے اوپر واجب ہے، اور اگر ایک واجب تے عمل کرے گا تو دوسرا جو ہے وہ رک جائے گا۔
خود عمل کرنا ایک واجب ہے، دوجے نو روکنا دوسرا واجب ہے۔ دو واجباں دا جو ہے انہوں ثواب ملے گا۔ اگر یہ دو واجب نہیں نہ پورے کرتا، ایک کردا ہے تو پھر انشاءاللہ ایک دا صدقہ کدی موقع آئے گا اللہ تعالیٰ انہوں دوسرے واجب دے بھی توفیق عطا فرما دے گا۔ ایک واجب تو یہ نہ کہ لوگوں نو برائی تو روکنا، یہ بھی انسان تے واجب ہے، تو دوسرا واجب ہے خود عمل کرنا۔ دونوں واجب نے، خود بھی عمل کرنا، لوگوں نو روکنا، لیکن ایک عمل بھی ہے تو جاری رکھے، ہو سکتا ہے اللہ اس دا صدقہ انہوں جو ہے ہدایت عطا فرما دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کیسے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اس وقت تک دوسرے نو نیک اعمال کرنے دی دعوت نہ دویے جدو تک اسی خود تمام نیک اعمال نہ کرن لگ جائیے، اور اسی اس وقت تک لوگوں نے برے کموں تو منع نہ کریے جنہوں تک خود تمام برے کموں تو رکنا جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ تسی نیک اعمال کرنا حکم دو، اگرچہ تسی خود تمام نیک اعمال نہیں کر دے، اور برے اعمال تم منع کرو اگرچہ تسی برے اعمال تو باز نہیں ہوندے۔ رسول اللہ نے فرمایا نیکی دا حکم بھی دینا ہے اور لوگوں نے برائی تو بھی روک رہا ہے، اگر تسی نہیں بھی کر دے پھر بھی حکم دو، اللہ تعالی جو ہے تو آنو اس نیکی دی وجہ تو جو ہے تو آنو بھی راہ راست عطا فرما دے گا۔ دعا ہے خلاق عالم دی بارگاہ دے اندر اللہ تعالی سانو سب نو دین مصطفیٰ شریعت مطہرہ دی سمجھ